بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کنٹینیوڈ. کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. اسٹوپڈ یا نان سینس یا امورل کوشچنس نہیں کرنے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے، کیونکہ اب ہر چیز ظاہر ہے ان کے ٹائم پہ بھی ایک امتحان تھا، ابھی بھی امتحان ہے. پروفیسی کا نازل ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ when he was actually 40 years of his age then تب یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر نبوت کے دروازے کھولے گئے تھے. اور ان کی جو زندگی تھی، اب 40 ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے 23 سال تک میں قرآن مکمل ہوا تھا، تو he was actually 63 when he passed away. That makes sense. رب العزت کی ذات بہت نرم دل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں ہمارے قوانین نہیں چل سکتے. اس میں چلے گی تو اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ کے آگے گردن جھکانا سیکھیے، سبمیشن کرنا سیکھیے. سبمیشن کرنے سے زندگی میں جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کا ذائقہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں یا پانی پہ تیر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کمپلیٹلی وہی جو نوجوان تھے سورہ کہف کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، ان نوجوانوں کی طرح ایک سرنڈر ہی تھا کہ جیسے آپ کی ایک ٹائم پہ بس ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ. اگین وہی بات ہے کہ اگر کوئی صرف اپنے آپ کو اللہ کی امان میں بھی دینا چاہتا ہے کسی ظاہری خوف کی وجہ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں نہیں دینا تو پھر اس کا کہ اور پھر کس کی امان میں دینا. اور اللہ جو ہے وہ جس طرح آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سارے جہانوں کے راز اس کے پاس ہیں، ہر چیز کے راز اس کے پاس ہیں. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو شرک والی بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے شرک میں بھی بڑی سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں جس میں عموماً لوگ خیال نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی سورس اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو الٹیمیٹ سجدہ کرنا چاہیے. یہ جو لوگ آپس میں اپنے فالس گاڈس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیٹ از ہائیلی رانگ. لیکن یہ بھی بہت بڑی کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی سے مانگتے ہیں، اللہ کے دوست سے جیسے آپ بات کرتے ہیں، ان کا توسل بناتے ہیں وسیلہ، تو ظاہر سی بات ہے پیچھے اللہ کی ذات ہے. وہ صرف ایک سورس ہیں، ایک مہرہ ہیں جن کے تھرو آپ اللہ کے تک جاتے ہیں. اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، جیسے آپ اس کائنات کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنی وسیع و عریض اور کتنی زبردست پیدا کی ہے کہ ہر چیز میں ایک پرفیکشن آپ کو نظر آئے گی. پرفیکشن ایٹ دا ویری کور. یعنی آپ کو لگے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سوئی سلائی بنائی ہے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ سوئی سلائی کا بھی کیا کمال ہے کہ ایک سوئی سلائی بھی ایسا، یعنی عموماً سوئی سلائی گھر میں پڑی ہو تو وہ تو ایسی چھوٹی چیز ہے جو شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن اس کی جب ضرورت پڑے تو اور جب وہ استعمال میں آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بیکار ہے، یا ایسی چیز جس کا فائدہ اگر اس طرح آپ کو بہت بڑا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اتنی کمال چیز ہے کہ اگر ہم اپنی اسٹچنگ یونٹس کی بات کریں تو جتنے کپڑے ہم سیتے ہیں، جتنی بڑی فیکٹریز ہیں، وہ ایک چھوٹی سی سوئی کے اوپر جو ہیں وہ چل رہی ہیں. کیونکہ اگر وہ سوئی ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی جو ہے وہ نہیں سل پاتا، اینڈ ایوری تھنگ از اسٹاپ.